أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ بخل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی آل عمران آیت نمبر 180 میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے ان کے لیے کیا بخل کرنا، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، یعنی بدترین ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، عن قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے اس کا جو انہوں نے بخل کیا، بھی ساتھ اس کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں باخبر ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی بخل کس کو کہتے ہیں اور بخل کرنے والے کا حال کیا ہوگا یوم الحساب کے دن، اس کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت میں ہم کو بخل کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ بخل کہتے کس کو ہیں۔ بخل کہتے ہیں ایسی چیز روک لینا جس کا دینا ضروری ہو، یا پھر حقدار کو حق نہ دینا، یا پھر زکوٰۃ نہ دینا، یا پھر جہاں خرچ کرنا ہو وہاں خرچ نہ کرنا۔ چاہے اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ منافقین کے بارے میں ہو رہی ہے، منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل میں سے جو دیا ہے، فضل سے مراد یہاں پر ہر وہ نعمت متاع فائدے کی چیز ہے جو اللہ نے انسانوں کو ان کی ضروریات کے لیے دی ہوں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ جائیداد ہو، گھر ہو، گاڑیاں ہوں، جو بھی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، وہ اس سے بخل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے پھر وہ بخل کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن بخل کیا ہے؟ چاہے یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، لیکن کبھی بھی کوئی بھی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک معنی یا ایک وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے، چاہے اس میں منافقین سے خطاب ہے، لیکن اس کے بعد تمام دوسرے لوگوں کے لیے بھی، قیامت تک آنے والوں کے لیے ان سب سے بھی خطاب ہے کہ وہ لوگ جو بھی اللہ کی نعمتوں کو روک لیتے ہیں جبکہ ان کے آس پاس ضرورت مند اور مستحق لوگ بیٹھے ہوں اور ان کو دیتے نہیں، تو اس کو بخل کہا جاتا ہے۔ اور ایک بخل کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جتنا مال انہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور مال کا خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ کے راستے میں سب سے کم درجے کا یعنی قربانی ہے، یعنی جان سب سے اوپر ہے۔ اب جو انسان مال نہیں دے سکتا یا اس کو جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جان کہاں سے دے سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے علم بھی اس میں آتا ہے کہ اللہ نے جس کو علم دیا ہو وہ اس کو آگے نہ بانٹے، اور خیر اور بھلائی کے کام بھی اس میں آتے ہیں کہ اس کو آگے پھیلانا نہ، روک لینا، اپنی حد تک رکھنا، اور جو شخص بھی نعمتیں جس کو بھی ملی ہوں وہ اس کو پا کر اس کو آگے دوسروں تک نہ دے، یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ بخل میں۔ اور ایسے تمام لوگ جو ہیں بخیل کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جس سے ہمیں اس کے بارے میں اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی، قیامت کے دن اس کے مال کو ایسے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، اور اس کی گردن کا طوق بن جائے گا، اور اس سے کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی اس کی گردن میں لپٹ جائے گا۔ یعنی زکوٰۃ دینا، اور یا پھر زکوٰۃ کا نہ دینا، یا پھر زکوٰۃ کو پورا نہ دینا، ہر چیز کی زکوٰۃ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ادا نہ کرنا، تو یہ اتنا بڑا عذاب ہے۔ اچھا، سانپ کا ہی ذکر کیوں آتا ہے اس کے بارے میں؟ کیونکہ جب انسان جو مال ہے اس کو انسان سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے، اپنے ساتھ لگا لگا کر رکھتا ہے، تو اسی طرح سے یہ مال بھی، یہ سانپ بھی اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اب اور کوئی چیز تو اس طرح سے چپک نہیں سکتی جس طرح سے سانپ چپکے گا۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان جس کے پاس گائے بکری وغیرہ ہو اور وہ ان کو حق نہ ادا کرتا ہو، یعنی زکوٰۃ نہ دے، تو قیامت کے دن یہ جانور بہت بڑے جسامت کے ساتھ سامنے آئیں گے، یعنی موٹے موٹے بن کر آئیں گے، اور اپنے پیروں سے اسے روندیں گے، کس کو؟ جو اس کا مالک ہوگا، جو اس کی زکوٰۃ نہ نکالتا ہوگا۔ اب یہ تو جانوروں پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے جس کے پاس کام کاروبار کے لیے فیکٹری ہو، مشینیں ہوں، اب اس کے اوپر جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی آمدن کے اوپر، وہ اس کو زکوٰۃ جو نہ نکالتا ہو ان مشینوں کی، یا جس کے پاس کاروبار کے لیے گاڑیاں ہوں، سائیکل ہوں یا رکشے ہوں یا کاریں ہوں یا ٹیکسیاں ہوں، جو اس نے یعنی دوسروں کو دی ہوئی ہوں، آمدنی کا ذریعہ ہوں اس کی، تو اس مال پر بھی، یعنی زائد مال پر زکوٰۃ ہے، ان گاڑیوں کی آمدنوں پر بھی۔ تو اس کو ایسے روندیں گے، گائے بکریاں سینگ ماریں گی، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے گا، یعنی وہ جانور اس کو رونتے رہیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے۔ اور اسی طرح سے سونا اور چاندی کے بارے میں ہے کہ جو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے یا پھر پوری طریقے سے زکوٰۃ نہیں دیتے جتنا بنتی ہے، تو یہ تپا تپا کر ان کے جسموں پر، یعنی لوہے کی پلیٹس بنا کر ان کو تپا کر اس انسان کے جسم پر مارا جائے گا یا اس کو داغا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محتاج رشتہ دار کو سوال کرنے پر نہ دے، اس کی بھی یہ سزا ہوگی کہ سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ یعنی مستحق رشتہ دار ہیں اور انسان اس وجہ سے ان کو نہ دے کہ یہ مجھے واپس نہیں دیں گے، تو ایسے لوگوں کا بھی حال یہی ہوگا کہ ان کے گلے میں سانپ لٹکایا جائے گا۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو بخل سے بچا لے اور وہی کامیاب ہے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ان کے اوپر بد دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے ضرورت کی چیز کو روک لینا اس وجہ سے کہ خراب ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، یا لوگ واپس نہیں کریں گے، یا پھر وہ تمام زکوٰۃ جس کو ادا کرنا واجب ہے انسان کے اوپر، فرض ہے، اس کو نہ ادا کرنا۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے منافقین کے بارے میں ہے، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی جہاں پر ضرورت ہوتی تھی وہاں پر اس کو نہیں لگاتے تھے، اور یہ خرچ نہ کر کے وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے کہ ہم نے فیوچر کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے اپنا مال جمع کر کے رکھا ہے۔ اور صحابہ کرام یا دوسرے ایسے تمام لوگ جو اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو بغیر سوچے سمجھے دیتے تھے کہ کل کو ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ چیز ان کو دکھ نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے تھے۔ تو ایسے تمام لوگوں کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ بے وقوف سمجھتے تھے، کہ جن کو اپنے فیوچر پلاننگ نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں
یہی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جو کچھ بھی اللہ نے ان کو ان کے فضل میں سے دیا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی جو مال انہوں نے بخل کی وجہ سے سمیٹ کر رکھا ہے وہ ان کے مال بہت بہتر ہے، انہیں کام آئے گا ان کے آنے والے وقت کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بل ہوا شر لہم، کہ یہ بہتر نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، بہت برا ہے جو انہوں نے یہ مال سمیٹ کر رکھا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں یا ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کیا۔ اور آگے فرما رہے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا، کہ اگر انہوں نے اسی طرح سے کیا، یہ مال نہیں نکالا تو اس کا طوق پہنایا جائے گا، یعنی گلے میں گلوبند جس طرح سے لپٹا جاتا ہے اس طرح سے سانپ کا طوق پہنایا جائے گا، وہ چیز جس کے بارے میں وہ بخل کرتے تھے قیامت کے دن۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث وراثت، یعنی جو بھی کچھ بھی ہے، جو کچھ انسان چھوڑ کر جاتا ہے وہ میراث یا وراثت کہلاتا ہے۔ اب سب انسان ظاہر ہے ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن بعد میں یہ زمین جائیداد، یہ مال و دولت جو ہے کس کے حصے میں جائے گا؟ اللہ ہی کے حصے میں، کیونکہ اللہ ہی نے دیا تھا اور اللہ ہی کا ہو جائے گا یہ سب کچھ۔ تو تم چاہے دو یا نہ دو اللہ کے راستے میں یا اللہ کے بندوں پر خرچ کرو نہ کرو، لیکن یہ سب کچھ اللہ ہی نے تم کو دیا ہے اور ایک دن اللہ ہی اس کے مالک ہونے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے میراث وراثت، جو کچھ انسان کو پاس ہے اور جو کچھ انسان چھوڑ کر جائیں گے یہ سب اللہ ہی کے پلٹنے والا ہے، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس کے ساتھ باخبر ہیں، سب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخل کے بارے میں ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، تو اور وہ اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنی نماز میں اتحیات میں پڑھتے تھے، یعنی اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، بخل سے، جبن سے یعنی پاگل پن سے، اور عمر کی زیادتی سے، زیادہ عمر ملنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، کیونکہ کنجوسی کو بھی بخل کہتے ہیں، کہ انسان کے پاس ضرورت کی چیز ہو وہ اس کو نہ تو اپنے اوپر خرچ کرے نہ ہی لوگوں میں خرچ کرے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ضروریات سے زائد چیزیں ہوتی ہیں، لیکن نہ تو وہ اپنی جان پر خرچ کرتے ہیں، کل کے لیے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں میں اس کو صحیح حق دیتے ہیں۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان ایسی ضرورت کی چیزوں کو کہ جو اس کے لیے ضروری ہے اور اس کو روکے، اور پھر دوسروں کو بھی اس کو حقداروں کو اس کا حق نہ دے، یا مانگنے والوں کو بھی نہ دے، ضرورت مندوں سے روک لے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔